جنابت کے حوالے سے ایک سوال یہ تھا کہ جنابت کے تعلق سے روزے میں اس کے احکام کیا ہے، یہ تو آپ نے ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنابت کا غسل کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتلا دیا جاتا تو بہت سارے لوگوں کو غسل جنابت کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا۔ تو غسل جنابت یعنی جنابت کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے جو غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو دھو لیں۔ تو جب ہاتھ دھوئیں گے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ ہاتھ دھوئیں گے، یعنی دائیں ہاتھ میں پانی لیں گے، پھر بائیں ہاتھ میں بہا کر کے دونوں ہاتھ کو اس طرح سے دھوئیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ 3 مرتبہ آپ ہاتھ دھونے کے بعد آپ اپنے شرمگاہ کو صاف کریں گے بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نہیں۔ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ بائیں ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے صاف کریں گے۔ جہاں جہاں پر ناپاکی لگی ہو وہاں پر آپ اس جگہ کو دھوئیں گے، چاہے کپڑے میں ناپاکی لگی ہو یا پھر جسم میں ناپاکی لگی ہو، اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ یہ بائیں ہاتھ سے دھوئیں گے آپ، پھر بائیں ہاتھ کو اچھی طرح سے مٹی میں صاف کر لیں گے، رگڑ رگڑ کر کے، چونکہ مٹی نہیں ہے تو اس کے قائم مقام علماء نے کہا کہ صابن سے بھی کام ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد یہی ہے، ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر جو ناپاکی کے مادے پائے جاتے ہیں وہ بالکل زائل ہو جائے، وہ اچھی طرح سے دھل جائے، تو یہ چیز صابن کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مٹی کی جگہ پر آپ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وضو کریں گے، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا ہے ہو بہو ایسے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر سر کے اوپر پانی کو بہانا ہے، پہلے تو چلو بھر پانی لینا ہے سر کے داہنے حصے میں، پھر اس کے بعد بائیں حصے میں، اس طرح سے سر کے بالوں کے اندر خلال بھی کرنا ہے تاکہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر پانی آپ پورے جسم پر بہائیں گے، یعنی پہلے دائیں طرف آپ بہائیں گے جسم میں، اس کے بعد پھر بائیں طرف بہائیں گے۔ جب پورا آپ کا غسل ہو جائے گا، جسم کے ایک ایک حصے تک پانی کو اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کر آپ پہنچائیں گے، تو پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے ہٹ کر کے پیر کو دھو لیتے تھے۔ وضو کرنا ہے تو وضو میں پیر دھونا ہے، بعد میں ہٹ کر کے آپ کو پھر پیر دھو لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ویسے بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر کیچڑ وغیرہ نہ ہوتا ہو یا پانی جمع ہونے کا امکان نہ ہو، تو آج کل تو باتھ روم میں پانی جمع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، پانی تو بہہ کر کے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر اگر کوئی پا نہ دھوئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اس میں ایک چیز اور میں اضافہ کر دوں، وہ جو آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شرمگاہ کو چھونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آپ ٹاول وغیرہ یا لنگی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اور چھوتے ہیں شرمگاہ کو، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر کسی پردہ حائل کے آپ اگر اپنے شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھوتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پھر ہاتھ سے ٹچ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو نئے سرے سے وضو بنا کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو غسل کے وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو مختصر طریقہ تھا غسل کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔